اٹھنے کا فائدہ بڑا ہوتا ہے، آپ کے سارے کام مک جاتے ہیں۔ میں اب صبح اٹھی ہوں، اپنا کمرہ صاف کیا ہے، اپنی پیکنگ کی ہے، میں نے یو کے جانا ہے اپنی بیٹی کے پاس، سارا کام کیا ہے، کھانا شانا کل کا بنا ہوا ہے تو وہ آج نہیں بنانا البتہ۔ پھر ہم نے سوچا ہمارے پاس ٹائم ہے، چلیں جی لائیو آ جاتے ہیں، آپ لوگوں کے ساتھ لائیو بات کر لیتے ہیں۔ بھئی یہ بھی تو ہمارا کام ہے نا، اب ہم نے کام پکڑ لیا ہے، اور پھر جب ہم کوئی کام پکڑ لیں تو پھر ہم مضبوطی سے پکڑتے ہیں، پھر ہم اس کو چھوڑتے نہیں ہیں۔ کنسسٹنسی از دا کی فار ایوری تھنگ۔ تو ماشاءاللہ میں بھی آ جاتی ہوں، اللہ تعالیٰ ہمت دیتا رہے اسی طرح، تو میں آپ کے پاس آتی رہوں گی، اور آپ اسی طرح دعائیں کرتے رہیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ جو آپ سب دعائیں دیتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ، اتنا کچھ لکھا ہوا آ رہا ہے ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے آسانیاں کرے۔ بالکل جی، دعائیں ہی دعائیں ہیں، میرا کام ہی دعائیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہت بہت سب کے لیے آسانیاں کرے جو ہیں، اور باقی خود دعا کریں۔ مجھے بھی کہتے ہیں نا اب میں دعا کرتی ہوں، اور پھر جب آپ لوگ کوئی کہتے ہیں کہ آپ نے دعا کی تھی میری تو یہ ہمارا کام ہو گیا، تو باقی ساری بات یہ ہے کہ آپ نے بھی ضرور دعا کی ہوگی نا، اور آپ نے دل سے مانگا ہوگا تو اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کر دی، کیونکہ اللہ تو سنتا ہے اور اللہ جانتا ہے، اللہ رب ہے، اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے تو ہمیں اسی سے مانگنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور باقی سویرے سویرے اٹھنا ہے۔ بھئی یہ دیر سے اٹھنا جو ہے نا، یہ ہمیں وارہ نہیں کھاتا۔ میں تو حیران ہوتی ہوں کہ لوگ دیر سے کیسے اٹھتے ہیں، پھر دوپہر تک ان کے کھانے نہیں بنے ہوئے ہوتے، پھر کہتے ہیں ہم مصروف ہیں، ہمارے کام نہیں ختم ہوئے۔ تو وہ اسی لیے نہیں ختم ہوتے کہ ہم سویرے نہیں اٹھتے، صبح نہیں اٹھتے، اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں مانتے۔ اللہ نے تو کہا ہے رات کو سو، رات بنائی ہے کس کے لیے؟ آرام کے لیے، اور دن میں کریں، بھاگیں دوڑیں، سارے کام کریں، انشاءاللہ تعالیٰ صحت بھی رہے گی، کام بھی سارے ٹائم پہ ہو جائیں گے، اللہ بھی خوش ہو جائے گا۔ تو اللہ کو تو خوش کرنا ہے نا، کیا خیال ہے؟